اللہ کے لیے کیا. کس کے لیے کیا؟ جس کام میں دوستو اللہ کی رضا نہ ہو وہ فعل کبھی عبادت نہیں بنتا. اب ہم اپنی طرف دیکھ لیں کتنے کام کرتے ہیں ساری زندگی. نماز پڑھنے والے نماز دیکھ لیں، روزہ رکھنے والے روزہ کرنا دیکھ لیں، باز کرنے والے باز کرنا دیکھ لیں، تقلید کرنے والے خطاب کرنا دیکھ لیں. ہر عمل اپنا دیکھتے چلے جائیں، ایک ایک کر کے گنتے چلے جائیں. ان میں کس کس عمل میں اللہ کی رضا ہے اور کس کس فعل میں اللہ کی رضا ہے ہی نہیں، شامل ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں عبادت گزار ہیں. عبادت صرف وہ ہوگی جس فعل میں اللہ راضی ہوگا. جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آقا علیہ السلام کے نام پر لٹا دیا تھا، اللہ کے نام پر لٹا دیا تھا، بلاوے پر، حضور کے بلاوے پر اللہ کے نام پر لٹا دیا تھا. اور اپنے گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے تھے کوئی کیل بھی نہ رہ جائے، کوئی کیل بھی نہ رہ جائے کہ میرے مصطفیٰ کی بلاوا ہے اور اللہ کے دین کو ضرورت ہے. کوئی کیل بھی رہ گیا تو عشق پر حرف آ جائے گا. وہ دیواروں سے کیل اکھاڑتے تھے اور کیل اکھاڑ کے بھی لے آئے تھے تاکہ جہاد کے وقت کسی لکڑی ٹھوکنے کے لیے کیل بھی ہو تو میرے گھر سے وہ کیل بھی نہ رہ جائے. اس حال میں بیٹھے تھے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل وحی لے کر جاؤ اور جا کے میرے محبوب سے کہو کہ ابو بکر صدیق کو رب سلام کہتا ہے، رب سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر اپنا سب کچھ دے کر راضی ہو، ملال تو نہیں ہے. جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ رب کا سلام آیا ہے، رب کا سلام آیا ہے، تو 3 چکر حضور کے گرد لگائے. داتا صاحب نے لکھا کشف المجوب میں، بہاری مسلم تھم میں ہے، 3 چکر لگائے اور کہتے جاتے تھے نام راجن راجن راجن، ہاں میں راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں. رب سے بھی پوچھو وہ لے کے راضی ہے یا نہیں.